بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الکافی سے کتاب التوحید اور اس کے ضمن میں موجود ابواب ان کی شرح پیش کی جا رہی تھی۔ ہم باب نمبر 2 پر تھے اور اس کی حدیث نمبر 6 کو ہم نے آغاز کیا تھا۔ حدیث نمبر 3، 4، 5 آپ نے مطالعہ کیا اور اس کے بعد مطالب انشاءاللہ تعالی دیگر ابواب کے تحت آئیں گے تو مسئلہ اور مزید آپ کے سامنے واضح ہوتا چلا جائے گا۔ حدیث نمبر 6 در حقیقت پہلے باب میں جو حدیث نمبر 6 تھی اسی کا استمرار ہے کہ ایک زندیق ہے، اس نے امام صادق علیہ السلام سے سوال جواب کیے اور وہ زندیق اپنے دور کا شاید دانشور تھا اور اسکالر ٹائپ تھا کہ جس کی وجہ سے امام نے اسے انتہائی عمیق جوابات دیے۔ یعنی آج کے دور میں ایک عام شاید طالب علم بھی اتنا غور و فکر توحید کے مطالب پہ نہیں کرتا جتنے اس نے غور و فکر کیے اور اس کے اوپر سوال کیے۔ توحید سے متعلق اگر سوال پیدا نہیں ہوتا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان نے اپنے نفس میں اسے جاننے کی کبھی کوشش نہیں کی، جبکہ ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت کے لیے مقدمہ ہے۔ اصل ہدف، اصل منزل انسان کی وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اور اس کی معرفت ہے اور اسی کے اوپر ہر چیز ختم ہونی چاہیے، حتیٰ کہ نبوت، امامت، قیامت، ان سب کے جو معلومات ہیں، ان کی معرفت ہے، ان کے ساتھ ربط اور تعلق ہے، وہ اگر اللہ تک نہیں پہنچاتا تو پھر وہ مقدمہ قرار نہیں پاتا، پھر دین کی راہ سے ہم نے ربط قائم نہیں کیا۔ دین سے جب ربط قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے انسان کا ربط معرفت کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے قوی سے قوی تر ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا زندیق نے جو سوالات کیے ہیں وہ عمیق ہیں۔ ایک ہی یہ حدیث تھی چونکہ سند بھی دونوں جگہوں پہ ایک ہے۔ شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے تختی کے باب سے، کہ تختی کہتے ہیں ایک روایت یا ایک طولانی حدیث ہے، اس حدیث کو ابواب کی مناسبت سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان ابواب میں رکھ دیا، اسے کہتے ہیں تقطیع، یعنی قط کر کے ابواب کی مناسبت سے رکھ دیا۔ بس اس حدیث کا پہلا جو حصہ ہے وہ چونکہ حدوث العالم سے متعلق ہے اور اس میں آتا ہے، اس وجہ سے شیخ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے باب اول میں رکھا حدوث العالم، اور دوسرا جو اس کا حصہ ہے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے تعلق رکھتا ہے اور ذات باری تعالیٰ کے بارے میں اور حقیقت الہی کے بارے میں سوال جواب ہیں، اس لیے اس کو باب نمبر 2 میں رکھا ہے۔ یہ اپنی جگہ پہ ایک اہمیت کی حامل بحث ہے کہ ذات باری تعالیٰ وہ کیسی ہے، ذات باری تعالیٰ موجود ہے، اس کے بارے میں سوال اٹھتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ مثلا آپ انشاءاللہ ابھی آگے حدیثیں پڑھیں گے جس میں یہ موجود ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کرو، حیرانگی، سرگردانگی، اس کے علاوہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں صفات باری تعالیٰ پہ غور و فکر کرو، اسماء الہی کے اوپر غور و فکر کرو کہ آگے کے ابواب اسی سے مربوط ہیں۔ ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں، حدیث چونکہ قدر طولانی ہے، کوشش ہوگی کہ اس کو اپنی استطاعت کے مطابق ہم اسے پڑھیں اور اس کے بقیہ مطالب انشاءاللہ العزیز آگے کے ابواب میں پڑھیں گے، کیونکہ یہ حدیث اس قدر دقیق ہے کہ اس کو اگر فلسفی اصطلاحات کے تناظر میں بیان کیا جائے تب بھی اس کی شرح بہت طولانی بن جاتی ہے، اور اس کے پر کلام بعض شارحین نے انتہائی طولانی کیا بھی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے زندیق کو اس وقت کہا کہ جب اس نے یہ سوال کیا کہ ما ہوا، ما یہاں پہ حقیقت الہی سے کے بارے میں سوال ہے، ما ہوا کہ وہ ذات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا شیئن، وہ شیء ہے، بخلاف الاشیاء، برخلاف اشیاء کے، دیگر اشیاء کی مانند نہیں ہے، بس شیء ہے
بخلاف الاشیاء، اس معنی کو مسلسل دیگر دروس میں ذکر کیا گیا ہے، حتیٰ کہ ایک درس میں ہم نے قدر فلسفی بحث کو بھی مطرح کیا کہ وجود اور شے آپس میں مساوق ہیں، مساوی نہیں ہیں، اس کے ضمن میں بھی آپ نے دیکھا۔ اور پھر حدیث کی یہ کلمات کہ یہ بھی آپ کی نظر سے گزر چکی ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی شے کہا جائے گا وہ مخلوق ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور پھر شے مفہومی طور پر ہے، جس طرح سے مفہوم کا ایک مصداق ہوتا ہے، تو بعض مفاہیم ہیں جامع مفاہیم ہیں، کلی مفاہیم ہیں کہ ان کا اطلاق کے بس مورد میں آتے ہیں، جب مصداق کے مورد میں آتے ہیں تو اس مفہوم کا اطلاق کئی مصادیق اور کئی افراد و ذوات کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ذوات ساری کی ساری ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہو گئیں یا یہ ساری کی ساری ایک جیسی ہو گئیں، اس کا ہرگز ایسا مطلب نہیں ہے۔ بعض ایسے جامع ہمارے پاس مفاہیم ہیں اور وہ دنیا مفہوم میں ایک مفہوم ہمارے پاس ہے لیکن اس کا مصداق جو ہے کئی ذوات بن جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک مفہوم شیء ہے، انہی میں سے ایک مفہوم کلمہ حقیقت ہے، لفظ ذات ہے، لفظ وجود ہے۔ ان الفاظ کیونکہ لفظ اور معنی اس کا کس جہان سے تعلق ہے؟ عالم ذہن سے تعلق ہے، جبکہ یہ جو خارج میں ہمیں جہان نظر آ رہا ہے اس کا تعلق حقیقی وجودات سے ہے۔ حقیقی وجودات کی دنیا الگ ہے اور مفہوم کی دنیا الگ ہے۔ مفاہیم بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دائرہ کار تنگ ہے، بعض مفاہیم ہیں جن کا دائرہ کار ذہنی طور پہ وسیع ہے، اور وہ یہ قابلیت اور استطاعت مفاہیم رکھتے ہیں کہ وہ ایک سے زائد ذوات کے اوپر منطبق ہو سکے۔ اس بحث کو فلسفہ اسلامی میں مشرق معنوی کے عنوان سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر مفاہیم کی دنیا میں آپ ایک ایسا کلمہ لاتے ہیں جو کئی ذوات کے اوپر منطبق ہو سکتا ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ جو ذوات ہیں یا وجودات ہیں یہ آپس میں مساوی ہو گئے، آپس میں مشترک ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے کلمہ شیء ہے کہ اس کی بحث گزشتہ درسوں میں آپ کی خدمت میں گزر چکی ہے کہ یہ ایک جامع لفظ ہے جس کا جامع معنی ہے، اور وہ جامع معنی کئی مصادیق رکھتا ہے، اس میں یعنی کئی ذوات کے اوپر منطبق ہوتا ہے، اپلائی ہوتا ہے، ان میں سے ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھی ذات ہے۔ اسی لیے روایات نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جس پر بھی کلمہ شیء صدق کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ لہٰذا امام نے بھی یہاں پہ فرمایا شیء بخلاف الاشیاء، یعنی جتنی بھی کائنات میں اشیاء ان کے برخلاف ہے، وہ شیء ہے لیکن کائنات کی تمام اشیاء کے برخلاف ہے۔ ارجع بقولی الی اثبات معنی، کہ یہاں پہ تم میرے اس قول سے معنی کو ثابت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ وجود رکھتا ہے، یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کائنات میں ایک حقیقت ہے، ایک ذات ہے، ایک وجود ہے۔ وَأَنَّهُ شَيْءٌ بِحَقِيقَةِ الشَّيْئِيَّةِ، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شیء کہیں گے تو کیا مطلب ہے؟ ادھر فرماتے ہیں کہ ادھر مراد یہ ہے کہ حقیقت شیئیہ کے معنی میں ہے، حقیقت شیئیہ، یعنی اسی شیئیت کی حقیقت کے طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیء ہے۔ اس کا مطلب بھی گزر چکا ہے کہ دوبارہ ہم اس میں وارد نہ ہوں، یعنی غیر انہ، مگر یہ کہ اب جب آپ شیء کا اطلاق کر رہے ہیں تو کس طرح سے اشیاء کے برخلاف ثابت کریں گے؟ اشیاء کی جو خصوصیات ہیں، مخلوق کی جو خصوصیات ہیں، وہ خالق کے لیے ثابت نہیں کی جائیں گی۔ غیر انہ لا جسم ولا صورت، نہ اللہ جسم ہے نہ صورت ہے، ولا یحس، نہ حس کیا جا سکتا ہے اسے، ولا یجس، نہ اسے چھوا جا سکتا ہے، ولا یدرک بالحواس الخمس، نہ اسے پنجگانہ 5 سینسز سے پنجگانہ حواس سے درک کیا جا سکتا ہے۔ لا تدرکہ الاوہام، ذہنی تصورات یا عقلی تصورات اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ولا تنقصہ الدہور ولا تغیرہ الازمان، نہ زمانے اس میں کمی کرتے ہیں اور نہ زمانے اس میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ فقال لہ السائل، اب یہاں پہ امام نے تنزیہ کو بیان کیا ہے۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حصے کی جو شرح کی ہے وہ میں آپ کے سامنے
ترجمے کے اعتبار سے تیزی سے ذکر کر دیتا ہوں کہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ امام علیہ السلام نے جب یہ باتیں کی اور یہ ذکر کیا کہ لا جسم ولا صورت ولا يحس ولا يجس ولا يدرك بالحواس الخمس لا تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور ولا تغيره الأزمان، جب یہ بیان کیا تو یہ ہے تنزیہ، صحیح ہے، آپ مخلوق کی صفات کیا ہیں اس سے ہٹا رہے ہیں۔ تو سائل نے کہا کہ سوال کرنے والے یعنی اسی زندیق نے کہا آپ تو اللہ کو سمیع بصیر کہتے ہیں، اللہ بھی سمیع بصیر ہے اور آپ یہ مخلوق کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یہاں پہ تو آپ نے صفات کو ذکر کیا۔ تو سائل سمیع بصیر سے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ امام علیہ السلام نے جو ذکر کی تنزیہ ذکر کی، یعنی ایک طرف کیے بعض خصوصیات کو جو مخلوق کی خصوصیات ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اسے پاک اور منزہ ثابت کیا، تو اس نے سمیع بصیر کہہ کے در حقیقت یہ اشارہ کیا ہے کہ بالآخر سماعت اور بصارت میں تو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کیا ہیں؟ مشترک ہو گئے۔ ٹھیک، آپ کہہ رہے لا جسم ولا صورت ولا یحس ولا یجس، لیکن آپ ادھر آئے سمیع بصیر جب قرآن نے خود کہا ہے، آپ بھی استعمال اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے سماعت اور بصارت میں کیا ہو گئے؟ اشتراک ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے اس کے اس اعتراض کا جواب دیا۔ آئیں پہلے الکافی سے اعتراض پڑھیں، پھر ہم مولا صدر رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کی طرف آتے ہیں۔ قال هو سمیع بصیر سمیع بغیر جارحۃ، وہ سمیع بصیر ہے اللہ تعالیٰ، لیکن یہاں پہ بھی تمہیں تنزیہ کرنے پڑے گی۔ وہ تنزیہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر اعضاء کے، وبصیر بغیر آلۃ، اور بغیر جسمانی آلات کے یا کسی بھی آلہ کے، بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی عضو کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمیع بصیر ہے۔ بل یسمع بنفسہ، بلکہ اللہ بذات خود سنتا ہے۔ بل یسمع بنفسہ، ادھر دیکھیں یسمع میں فاعل کون ہے؟ بل یسمع، اللہ سنتا ہے، بنفسہ بذات خود، صحیح، بذات خود سنتا ہے۔ وبصیر بنفسہ، بصیر ہے یعنی دیکھتا ہے اللہ، لیکن بذات خود دیکھتا ہے۔ یا یبصر بنفسہ، یسمع بنفسہ یبصر بنفسہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنتا بھی بذات خود ہے اور دیکھتا بھی بذات خود ہے۔ یہاں پہ دوبارہ اشکال کرتا ہے، قبل اس کے کہ زندگی کے سائل اعتراض کرے امام نے جواب دے دیا۔ وہ اعتراض کیا تھا کہ یہاں پہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں سماعت ہے بنفس ہی اور اس کا نفس ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ وہ سماعت ایک الگ چیز ہے اور بذات خود اس کی ذات ایک الگ چیز ہے، یہاں پہ اشتراک ہو گیا، دیگر مخلوقات میں تو واضح ہے یہ چیز۔ تو امام نے یہاں پہ فرمایا لیس قولی انہ سمیع یسمع بنفسہ، میرا یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات سمیع ہے جو بذات خود سنتی ہے، وبصیر، وہ بصیر ہے، یبصر بنفسہ، جو بذات خود بنفسہ دیکھتی ہے، انہ شیء ونفس شیء آخر، شیء انہ شیء یعنی یہ سماعت اور بصارت ایک شیء ہے اور ذات شیء آخر ہے، جیسے انسان میں یہی ہے، اس کی قوت باصرہ اور قوت سماعت الگ ہے اور اس کا نفس الگ ہے، اگرچہ ملکیت اور مالک، نفس مالک ہے اور اس کی قوتیں کیا ہیں؟ اس کی ملکیت ہیں، کہ کل درس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ امام نے فرمایا کہ ادھر ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ اس کی سماعت الگ ہے اور اس کی ذات الگ ہے۔ وَلَكِنْ أَرَدْتُ عِبَارَةً عَنْ نَفْسِي، یہ میں نے عبارت تمہارے سامنے بیان کی ہے تاکہ میں بیان کروں کہ میرا اعتقاد کیا ہے اس بارے میں۔ یعنی ہمارے پاس الفاظ کی مشکل ہے کہ اگر میں اپنے ما فی الضمیر اور اپنے نفس میں ایک اعتقاد کو بیان کرنا چاہتا ہوں تو مجھے وہ تعبیرات اور وہ الفاظ لانے پڑیں گے جو لوگوں میں رائج ہیں، وہ اسلوب اختیار کرنے پڑیں گے جو لوگوں میں رائج ہیں، اس لیے تم اسے
اس جہت سے نہ دیکھو کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اعتراضات پیدا ہوں، جبکہ میری مراد وہ نہیں ہے، یعنی اس میں میری مراد ہرگز نہیں ہے کہ وہ مرکب ہے، وہ محتاج ہے قوتوں کا یا آلات کا یا نقطہ اشتراک ہے، نہیں، اردت عبارتاً عن نفسی، میں نے اس عبارت سے، یہ جو میں نے بات کی ہے کہ سمیع بغیر جارحۃ و بصیر بغیر آلۃ بل یسمع بنفسہ و یبصر بنفسہ، خصوصاً یہی بات، بل یسمع بنفسہ و یبصر بنفسہ، اس عبارت سے میری مراد کیا ہے؟ عن نفسی، میرے نفس میں جو اعتقاد ہے اس کا بیان کرنا مقصود ہے۔ اذ کنت مسئولا، کیونکہ مجھ سے سوال کیا گیا ہے، تم نے مجھ سے سوال کیا، وَإِفْهَامًا لَكَ، اور میری ذمہ داری ہے میں تمہیں سمجھانے کے لیے کچھ بیان کروں، اس لیے میں اب سمجھانے کے لیے بیان کروں گا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ وہی تعبیرات لاؤں گا جو لوگوں میں رائج ہیں۔ اذ کنت سائلا، چونکہ تم سوال کرنے والے ہو، میں جواب دینے والا ہوں، فاقول، تو میں اس لیے بحالت مجبوری اپنے نفس میں موجود اعتقاد کو الفاظ کے جامع میں جب بیان کر رہا ہوں تو اس طرح کہنا پڑ رہا ہے کہ بل یسمع بنفسہ و یبصر بنفسہ، فاقول، لہٰذا میں کہوں گا، چونکہ تم نے سوال کیا اور میں جواب دوں گا اور تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، فاقول، تو یہاں پہ کیا میں کہوں گا؟ انہ سمیع بکلہ، وہ تمام کی تمام ذات کیا ہے؟ سمیع ہے، لا ان الکل منہ لہ بعض، نہ یہ کہ کل اس میں سے جو ہے، جو کل اس کی ذات ہے اس میں سے بعض سمیع ہے، جیسے ہمارے میں سے وجود میں سے تو بعض حصہ سماعت ہے، بعض حصہ کیا ہے؟ بصارت ہے، اگرچہ وہ بعض جسمانی نہ بھی کہ اگر قوتوں کی بات کی جائے، اعضاء کی بات کی جائے تو بعض واضح ہے کہ کان ختم ہو جائیں یا خراب ہو جائیں یا پردے پھٹ جائیں تو سننے کی طاقت چلی جائے گی، لیکن آنکھوں کی طاقت دیکھنے کی ہے، لمس کی طاقت ہے، یہ ہمارے بعض ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف جب سمیع اور بصیر کی نسبت دی جائے گی تو یہاں پہ بعض نہیں ہے، کل ذات سمیع ہے، کل ذات بصیر ہے۔ وَلَكِنِّي أَرَدْتُ إِفْهَامَكَ، میرا ارادہ تمہیں سمجھانا ہے، وَالتَّعْبِيرُ عَن نَفْسِي، اور یہ جو میں نے تعبیر بیان کی ہے عن نفسی، کہ میں اپنے نفس میں موجود، یعنی اپنی جانب سے میں نے یہ عبارت پیش کی ہے، وَلَيْسَ مَرْجِعِي فِي ذَلِكَ، تو اس عبارت بھی عن نفسی میں میرا مقصد یہ تھا، میرا مقصد کچھ اور نہیں ہے سوائے اس کے، إِلَّا إِلَىٰ أَنَّهُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ وہ سمیع البصیر ہے، یہ صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ متصف کی جائیں، العالم الخبیر بلا اختلاف الذات، کہ اس کی سماعت اور بصارت کا، اس کے علم اور اس کے باخبر ہونے کا، خبیر ہونے کا، اس کی ذات سے کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، جدائی موجود نہیں ہے، ولا اختلاف المعنی، اور نہ ہی یہاں پہ اختلاف معنی مقصود ہے۔ فقال له السائل فما ہوا، پھر پوچھا وہ ذات کیا ہے، دوبارہ یہ پوچھا، لیکن ہم پہلے والے حصے کی اب تشریح جو ہے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے ملاحظہ کریں۔ ملا صدرہ نے اس جگہ پہ بہترین تشریح ذکر کی ہے، کوئی بہت فلسفیانہ تعبیرات میں بھی الجھی ہوئی یہ تشریح نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے قابل فہم ہوگی۔ بعض اس سے انتہائی فلسفیانہ اصطلاحات میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کے مقدمات در مقدمات ہیں کہ جو فلسفہ اسلامی میں آپ مطالعہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ انہوں نے اس کو اچھے اور سلیس انداز میں ذکر کیا۔ بیان کرتے ہیں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کہ سمیع اور بصیر جو اللہ تعالیٰ نے کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، تو یہاں پہ سائل نے یہ توہم کیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو تنزیہ کر رہے ہیں اور اللہ کے غیر کی مشارکت کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیر موجودات میں سے اپنے غیر کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور اس کی تقدیس کو امام علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں، تو امام نے کیا فرمایا کہ جو کچھ بھی حس سے درک ہوتا ہے یا وہم سے درک ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے برخلاف ہے، بِكَوْنِهِ سَمِيعًا بَصِيرًا، وہ سمیع اور بصیر ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے ان دو اوصاف کے ذریعے سے جو بیان کیا ہے
وہ اللہ کے علاوہ دیگر کے ساتھ بھی متصف ہوتی ہیں، دیگر موجودات بھی۔ تو یہاں پہ اس نے یہ خیال کیا کہ شاید اللہ اپنے غیر کے ساتھ کیا ہے، یعنی سماعت، سمیع ہونا اور بصیر ہونا سبب بن رہا ہے کہ اللہ کو اس کے غیر کے ساتھ شریک قرار دیا جائے، ان صفات میں اللہ کو اس کے غیر کے ساتھ شریک قرار دیا جائے۔ تو یہاں پہ امام علیہ السلام نے پھر تنزیہ کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مخلوقات کی صفات سے پاک اور منزہ بیان کیا، اور فرمایا کہ بِأَنَّ كَوْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا لَا يُوجِبُ لَهُ الاشتراک مع غَيْرِهِ۔ مولانا صدرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سمیع بصیر ہے، لیکن یہ سبب نہیں بنتا کہ اللہ اپنے غیر کے ساتھ شریک بن جائے۔ لا فی الذات، نہ ذات میں شریک ہے، ولا فی صفت مقررۃ لذاتہ، اور نہ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں ان میں شریک بن جائے۔ لأن غیرہ سمیع بجارحۃ بصیر بآلۃ، کیونکہ اللہ کا جو غیر ہے، جو بھی غیر ہے، وہ اعضاء کے ذریعے سے سنتا ہے اور آلے کے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ وَهُوَ تَعَالَى، اللہ بزرگ اور بالاتر ہے، يَسْمَعُ وَيُبْصِرُ لَا بِجَارِحَةٍ وَلَا بِآلَةٍ وَلَا بِصِفَةٍ زَائِدَةٍ عَلَى ذَاتِهِ، نہ اللہ تعالیٰ اعضاء کے ذریعے سے سنتا ہے اور نہ ہی آلے کے ذریعے سے دیکھتا ہے، اور نہ کوئی صفت زائد اس کی ذات کے اوپر آتی ہے۔ لِيَلْزَمَ عَلَيْنَا أَن يَكُونَ لَهُ مُجَانِسٌ أَوْ مُشَابِهٌ، کہ ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے کوئی مشابہ قرار دے دیا۔ بل ہوا سمیع بنفسہ و بصیر بنفسہ، وہ سمیع ہے بنفسہ اور بصیر بنفسہ۔ یہاں پہ ایک اور معنی ذکر کیا سمیع اور بصیر کے حوالے سے، کیونکہ ذات الہی جو ہے سمع و سمیع، یہ دو اعتبارات کے ساتھ ہے، بصر و بصیر۔ اسی طریقے سے آپ علم و علیم، قدرت و قدیر، ارادت و مرید، حیات و حی، جتنی بھی صفات حقیقیاں ہیں، یہ جتنی بھی صفات حقیقیہ اور اس میں اعتبارات ہیں، یہ اللہ میں کثرت اور اللہ میں دیگران کی شرکت کا باعث نہیں بنتے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ توہم کو دور کرتے ہوئے، ممکن ہے کہ توہم کریں، جیسا کہ سائل نے، سوال کرنے والے نے کیا توہم کیا کہ جب میں نے سمیع اور بصیر کہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیگر مخلوقات کے ساتھ شریک قرار دے دیا، حد اقل صفت کے اعتبار سے۔ تو یہاں پہ اس توہم کو دور کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ قولکم یسمع بنفسہ یستدعی المغایرہ بین الشیء ونفسہ، کہ جب آپ کہتے ہیں یسمع بنفسہ تو یہاں پہ آپ شیء اور اس قوت میں فرق کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھیں نا بنفسہ میں با داخل ہے یا نہیں، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ با اس جگہ پر کس معنی میں ہے؟ یا سببیت کے معنی میں ہے یا صلہ کے طور پہ آ رہی ہے؟ صحیح ہے، ایک تعلق جوڑ رہی ہے ما بعد کے ساتھ ما قبل، با کے ما قبل جو ہے اس کو ما بعد کے ساتھ جوڑ رہی ہے، یعنی سمیع بنفسہ، یعنی میں اپنے ذات کے ذریعے سے سنتا ہوں۔ اگر سببیت کا لیں تو میں اس کے سبب سے، میں اپنے نفس کے سبب سے، اپنی ذات کے سبب سے دیکھتا ہوں۔ بے سبب ذات، بذات خود، جو بذات خود ہے یہ بھی وہی معنی دیتا ہے، بذات خود دیکھتا ہوں، بذات خود میں سنتا ہوں۔ اس جگہ پہ پھر ذکر کرتے ہیں کہ در حقیقت یہاں پہ امام علیہ السلام جو بیان فرمانا چاہ رہے ہیں وہ یہ مطلب نہیں ہے۔ ان کی مطلب کیا ہے کہ یہ عبارات در حقیقت کیوں انہوں نے ذکر کی ہیں؟ کیونکہ ان سے سوال پوچھا گیا اور وہ جواب دینا چاہتے ہیں اور اسے سمجھانا چاہتے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَضْطَرُّ إِلَىٰ إِطْلَاقِ الْأَلْفَاظِ الطَّبِيعِيَّةِ وَالْمَنْطَقِيَّةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ، لہٰذا امام مجبور ہیں کہ ایسے الفاظ کو لے کے آئیں کہ جو عموماً طبیعت الفاظ کے اعتبار سے جو لوگوں میں رائج الفاظ ہیں انہیں لے کے آئیں، یا جو استعمال ہوتے ہیں سمجھ بوجھ کے لیے انہیں لے کے آئیں، التی تواطع علیہ الناس، جن کی وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ وَإِلَّا، ان کا قصد یہ نہیں تھا کہ وہ ایسے معنوں کو ذکر کریں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سازگار نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ إِن قَصَدَ لِاخْتِرَاعِ أَلْفَاظٍ آخر، اگر امام علیہ السلام کوئی اور الفاظ لے کے آتے، کسی اور زبان کے الفاظ کو وضع کرتے یا خود سے الفاظ کو وضع کرتے، اسے سمجھ آتی؟
کیونکہ وہ عرب تھا، عربی زبان جو رائج الفاظ سے اسے سمجھتا تھا، اگر امام اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ بیان کرتے تو وہ اس کے لیے بالکل قابل فہم نہ ہوتا. اس لیے امام کی جو جملے افہاما لک، اس حدیث کے اس جملے کو سمجھیں. افہاما لک کیا مطلب؟ افہاما لک کہ میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے تعبیر اختیار کی ہے. کیونکہ اگر میں ایک ایسا لفظ لے کے ہوں جو ان کی شان کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے اور مطلب سے سازگار ہے، تو وہ الفاظ، وہ جملہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا. پھر ذکر کرتے ہیں عما فی نفسی. فی نفسی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس مسئلے میں جو امام کا اعتقاد ہے، امام اسے ذکر کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ تعقل کر سکے. مرجع اور پھر امام فرماتے ہیں کہ سمیع، اب اس مطلب کو حل کریں. سمیع بنفسہ سے مراد کیا ہے؟ پھر یہ بات تو واضح ہو گئی کہ دو ہی نہیں ہے، ادھر احتیاج کا تصور نہیں ہے، اشتراک نہیں پایا جاتا. یعنی سمیع بنفسہ میں ہمارے پاس دو شبہات نکلتے ہیں. پہلا شبہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح دیگر مخلوقات قوت سماعت کی محتاج ہیں، مختلف قوتوں کی محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح سے دیکھنے اور سننے کے لیے کسی قوت کا محتاج ہے. اس کی نفی امام علیہ السلام نے کی. نمبر 2، اگر اللہ قوت کا محتاج ہو تو یہ وہی مشارکت کا معنی ہو جائے گا کہ جس طرح سے دیگر مخلوقات میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی آلے کے ذریعے دیکھتی ہے اور عضو کے ذریعے سے سنتی ہے، یا قوت کی وہ محتاج ہے، یا سماعت کی قوت الگ ہے اور انسان ذات جو ہے وہ الگ ہے، تو اسی طریقے سے اللہ میں بھی یہ نقطہ مشترک ہو جائے گا. تو امام فرماتے ہیں یہاں پہ جب امام علیہ السلام نے یہ کہا سمیع بنفسہ، تو بے نفسہ سے مراد کیا ہے؟ بے نفسہ یہاں پہ بغیرہ کے مقابلے میں ہے. لہذا مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ والمراد بقول انہ سمیع، میرے قول سے مراد کیا ہے؟ وہ سمیع ہے. ان ذاتہ من حیث ذاتہ مصداق معنی سمیع، کہ اللہ کی فقط ذات کو مد نظر رکھیں تو وہ معنی سمیع، وہ جو مفہوم سمیع ہے اس کا مصداق ہے. اگر ذات باری تعالیٰ کو مد نظر رکھیں وہ معنی بصیر کا کیا ہے؟ مصداق ہے. یہ مراد ہے ان کی. وبقول یسمع بنفسہ انہ یسمع لا بغیرہ، یعنی وہ اپنے غیر کے ذریعے سے نہیں سنتا. بنفسہ سے کیا مراد ہے؟ لا اپنے غیر کی مدد سے نہیں سنتا. ہم اپنے غیر کی مدد سے سنتے ہیں یا نہیں؟ ہمارا غیر کون ہے؟ وہ نفس تو ہم خود ہوئے نا، ہماری حقیقت ہے. تو ہمارا غیر کیا ہوا؟ آلات ہیں، قوہ ہیں، کیونکہ وہ ملکیت ہے انسان کی. ہم اپنے غیر کی مدد سے سنتے ہیں. لیکن یہاں پہ جب کہے کہ یسمع بنفسہ ویبصر بنفسہ، تو ادھر بنفسہ کیا مراد ہے؟ لا بغیرہ. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے اپنے غیر کا، نہ قوت کا، نہ عضو کا، نہ آلے کا، کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے. اس کی ذات ہے کہ جو سنتی ہے، اس کی ذات ہے جو دیکھتی ہے. تو اس کے اوپر سمیع کا بھی معنی صدق کرتا ہے اور بصیر کا معنی بھی صدق کرتا ہے. وَقَذَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَاتِ الْوُجُودِيَّہ، جتنی بھی صفات وجودیاں ہیں، حیات ہے، ارادہ ہے، وہ بھی اسی طریقے سے معنی حیات اللہ تعالیٰ کے اوپر صدق کرتا ہے، معنی ارادہ اللہ تعالیٰ پہ صدق کرتا ہے. بلا اختلاف فی الذات ولا اختلاف معانی صفات، نہ ذات میں ہم کوئی اختلاف برپا کریں گے اور نہ ان کے معنی تبدیل کریں گے. سمیع کا معنی اللہ کے لیے کچھ اور ہے اور مخلوق کے لیے کچھ اور ہے، ایسا نہیں ہے. بصیر کا معنی اللہ کے لیے کچھ اور ہے اور مخلوق کے لیے کچھ اور ہے، ایسا نہیں ہے. علم کا معنی اللہ کے لیے کچھ اور ہے، جیسا کہ ہمارے بعض شیعہ متکلمین نے یہ نظریہ اختیار کیا کہ ہم ان کے معنی جدا کریں گے. سمیع کا معنی، بصیر کا معنی، علیم ہے، قدیر ہے، عظیم ہے، یہ جتنے بھی معنی ہیں، رحیم ہے، ان کے معنی اللہ کے لیے الگ ہیں اور مخلوق کے لیے الگ نہیں. معنی وہی رہے گا، معنی اسی طریقے سے، لیکن یہ معنی اللہ کے اوپر بھی منطبق ہوتا ہے. جب مخلوق کے لیے یہ معنی ثابت کرتے ہیں تو مخلوق اس میں اس معنی کے اس بات کے لیے کئی چیزوں کی محتاج ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ معنی اللہ کے لیے ثابت کیا جائے گا. لِأَنَّهَا كُلَّهَا مَوْجُودَةٌ بِوُجُودٍ وَاحِدٍ بَسِيطٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، کہ ہر
جہت سے اللہ تعالیٰ وجود واحد بسیط ہے، لأنہ لا یقتضی کثرت لا فی الذات ولا فی الاعتبار، نہ ذات میں کوئی کثرت ہے نہ اعتبار میں، فہو سمیع من حیث ہوا بصیر، وہ سمیع ہے تو اسی اعتبار سے جس اعتبار سے بصیر ہے، وہ بصیر من حیث ہوا سمیع، جس اعتبار سے وہ بصیر ہے اسی اعتبار سے سمیع ہے، علیم من حیث ہوا قدیر، وذاتہ سمعہ، اس کی ذات اس کی سماعت ہے، وبصرہ، اس کی ذات اس کی بصارت ہے، اس کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی حیات ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ کیا ہیں؟ عین ذات ہیں، ذات اور صفات میں دو ہی نہیں ہے اس مقام پہ۔ پھر نیچے ذکر کرتے ہیں کہ یہ کلام مشکات ولایت و مصدر حکمت سے جو ہے صادر ہوا ہے، اور اسی کلام کی تائید ہمیں حکماء کے قول میں بھی ملتی ہے۔ دو بزرگ حکماء کا تذکرہ کیا ہے، فارابی اور ابن سینا۔ فارابی کا کیا جملہ ہے؟ فارابی کہتے ہیں کہ انہ تعالی وجود کلہ، اللہ سبحانہ وتعالی تمام کے تمام وجود ہے، وجوب کلہ، تمام کا تمام وجوب ہے، علم کلہ، اس کی پوری ذات کیا ہے؟ علم ہے، قدرت کلہ، اس کی پوری ذات قدرت ہے، حیات کلہ، ارادت کلہ، لا ان شیئا منہ علم، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کا کچھ حصہ علم ہے، وشیء آخر قدرت، اور اس کا کچھ بقیہ حصہ کیا ہے؟ قدرت۔ مخلوق میں ایسا ہے یا نہیں؟ ہمارا بعض حصہ کیا علم اور بعض حصہ قدرت ہے۔ لیلزم الترکیب فی ذاتی، کہ ترکیب اللہ کی ذات میں لازم ہے؟ نہیں، اللہ کسی بھی، کیونکہ ترکیب میں نقص کیا ہے؟ اگر ترکیب لازم ہے تو کیا نقص ہے؟ کیونکہ ترکیب حد اقل دو جز سے مرکب ہوتی ہے۔ جب بھی آپ مرکب ترکیب کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دو جز سے مرکب ہے، اور دو جز ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے یا نہیں؟ اس لیے جب بھی کلمہ ترکیب آتا ہے تو ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ محتاج ہی ہونا۔ کیا آتا ہے؟ ایک کا دوسرے کے محتاج ہونا، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی چیز سے بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے۔ ابن سینا نے بھی اسی طریقے سے کہا کونہ تعالی عاقلا و معقولا لذاتہ، اللہ تعالیٰ عاقل و معقول لذاتہ ہی ہے، لا یوجب ان یکون ہناک اثنینیہ لا فی الذات ولا فی الاعتبار، کہ کوئی دو ہی ممکن نہیں ہے، نہ ذات میں اور نہ اعتبار میں، فالذات واحدۃ والاعتبار واحد، ذات بھی ایک ہے اور اعتبار بھی ایک ہے۔ یہ جو کلمہ ہے ذات بھی ایک اور اعتبار بھی ایک، یہ قابل تشریح ہے، کسی اور مقام پہ انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ حدیث کا معنی ہمارے لیے واضح ہوا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تنزیہ کی تو اس کے بعد سائل نے سوال کیا کہ آپ اللہ کو صفات سے متصف کرتے ہیں، اور صفات سے متصف کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کے ساتھ کیا ہے؟ شریک ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے توہم کا جواب دیا اور فرمایا کہ یہاں پہ سمیع بصیر مخلوق سے جدا ہے، معنی کے اعتبار سے نہیں جدا، لیکن کس اعتبار سے؟ خصوصیات کے اعتبار سے جدا ہے۔ مخلوق جو ہے وہ کسی آلے یا عضو کے ذریعے سے سماعت اور بصارت کرتی ہے، سنتی ہے کسی عضو کے ذریعے سے، قوت کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ بے نفس ہی، یعنی بغیر کسی احتیاج کے سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ نمبر 2، مخلوقات میں سماعت اور بصارت اس کی ذات کا بعض ہے، بعض حصہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پوری ذات اس کی سمیع ہے، پوری ذات بصیر ہے، پوری ذات علیم ہے، پوری ذات قدیر ہے۔ ذات اور صفت میں دوئی نہیں ہے، جدائی نہیں ہے۔ نمبر 3، معنی تبدیل نہیں کریں گے ادھر ہم، جیسے بعض شیعہ متکلمین اور اہل سنت متکلمین نے نظریہ اختیار کیا کہ مخلوق کے لیے معنی الگ اور اللہ تعالیٰ کے لیے معنی الگ ہے۔ نہیں، معنی وہی ہے، لیکن معنی کا اطلاق اللہ پر بھی کر رہے ہیں۔ معنی سماعت کا اور بصارت کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر بھی کر رہے ہیں۔ پھر سائل نے سوال کیا فما ہوا، اب یہاں پہ ما ہوا اگلے درجے کا ہے، کیونکہ یہاں پہ اب اس کے لیے ثابت ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوقات کے نقائص سے منزہ ہے، خصوصیات مخلوقات سے منزہ ہے، لیکن اس منزہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کوئی صفت نہیں متصف کر سکتے، اللہ کو کسی صفت سے متصف نہیں کیا جا سکتا، یا اللہ کی صفات کے معنی تبدیل کر دیں گے، نہیں،
معنی عالم ذہن و عالم معنی میں معنی اپنی جگہ ایک ہی ہے، ثابت ہے، لیکن جب وہ منطبق ہوگا تو اسی معنی میں منطبق ہو رہا ہے۔ جدائی کہاں پر ہے؟ خصوصیات کے اعتبار سے جدائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہے کہ وہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ مخلوق کی صفت کیا ہے؟ فقیر ہے، محتاج ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ترکیب ممکن نہیں ہے، مخلوق ترکیب سے عاری نہیں ہے۔ حد عقل وجود اور ماہیت کے اعتبار سے ہر مخلوق جو ہے، چاہے عظیم سے عظیم تر ہستی کیوں نہ ہو جائے، مرکب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جہت سے بسیط علی الاطلاق ہے کہ کسی اعتبار سے بھی اس میں یعنی ذات میں بھی وحدت ہے، اعتبار میں بھی وحدت ہے۔ آپ اگر سماعت کی طرف سے آئیں، سمیع ہونے کی طرف سے آئیں، اسی جہت سے وہ بصیر بھی ہے، اسی جہت سے قدیر بھی ہے، اسی جہت سے علیم بھی ہے۔ تو یہاں پہ اب اس نے اگلے درجے کا سوال کیا۔ اب ثابت ہو گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، منزہ ہے مخلوقات کی صفت سے، اور صفات اللہ تعالیٰ کی کون سی ثابت ہو رہی ہیں؟ اسی معنی میں ہو رہی ہیں، لیکن مخلوق کی خصوصیات رکھتے ہوئے اللہ ان صفات سے متصف نہیں ہے، بلکہ مخلوقات کی خصوصیات سے عاری ہوتے ہوئے، پاک اور منزہ ہوتے ہوئے ان صفات سے متصف ہے۔ اور وہ کیسے آپ متصف کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ مخلوقات کی خصوصیت ہے کہ وہ محتاج ہوتی ہیں، وہ مرکب ہوتی ہیں، وہ فقیر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی ذاتی نہیں ہے، وہ مستقل نہیں ہے مخلوقات، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات مستقل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ذاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بغیر احتیاج کے ان صفات کے ساتھ متصف ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے اربوں لوگ پکار رہے ہوں، کسی کی گفتگو اللہ کے لیے مخلوط نہیں ہوتی، مکس نہیں ہوتی۔ عدد اللہ تعالیٰ کے لیے فراموش نہیں ہوتا، کوئی چیز اللہ سے غائب نہیں ہوتی، ہر چیز اس کے سامنے موجود ہے، کیونکہ آلات کی مدد سے اللہ تعالیٰ ان سے رابطے میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے آلات اور قوہ نعوذ باللہ رکھتے ہوئے ان سے رابطہ اور تعلق میں نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اس نے اگلے درجے کا سوال کیا، اچھا پھر اب بتائیں کہ وہ معبود، رب اور اس حوالے سے جو آپ باتیں کرتے ہیں، اس اعتبار سے کیا حقیقت ہے؟ سوال اس کا اب اگلے مرحلے کا آ گیا۔ پہلے مرحلے میں وجود ثابت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے لیے صفات بھی ثابت ہو گئیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخلوقات کی خصوصیات اور اوصاف سے مبرہ اور پاک و منزہ بھی ہو گیا۔ اب اگلے درجے کی توحید کے بارے میں سوال کیا۔ فقال له السائل فما ہوا؟ قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، هو الرب وهو المعبود، وہ رب ہے اور اسی کی پرستش اور عبادت کی جاتی ہے۔ هو اللہ، وہ اللہ ہے۔ ولیس قولی اللہ اثبات هذه الحروف، جب میں کہہ رہا ہوں وہ اللہ ہے، یہاں پہ توحید کے مکتب اہل بیت علیہ السلام میں یہ محاسن پائے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے شیعوں کو توحید سے آراستہ کی اور تعلیم دی، معاشرے کے اندر توحید کی۔ جب ہم اللہ کہتے ہیں تو اللہ سے آیا ہمارے بات الف لام لام لام، 3 لام ہیں یا 2 لام ہیں؟ اللہ میں کتنے لام ہیں؟ 3 لام ہیں، صحیح ہے، 3 لام ہیں۔ اللہ میں الف لام اور ہا مراد نہیں ہے، اور رب جب کہتے ہیں ہوا رب، تو یہاں پہ را اور با مراد، ولا را ولا با، نہ را اور با مراد ہے، اس لیے روایات میں بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ روایت الکافی میں یہ روایت ہے، آگے پڑھیں گے۔ جس نے حروف کی عبادت کی اس نے شرک کیا، جس نے حرف اور معنی کی عبادت کی اس نے بھی شرک کیا، جس نے ذات الہی کی عبادت کی اس نے توحید کو انجام دیا۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ذات جو سامنے میرے موجود ہے، اس ذات کو میں اللہ کہہ رہا ہوں۔ اس ذات، ہر ذات کا نام ہوتا ہے یا نہیں؟ اس نام کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، تو ان کے ذریعے سے اس ذات حقیقی کی طرف کیا کیا جاتا ہے؟ اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ الف لام ہا اللہ کہہ کے مراد نہیں، رب کہہ کے را اور با مراد نہیں، ولیکن ارجع الی معنی وشیء خالق الاشیاء وصانعها، تم ان کلمات کے ذریعے سے کس کی طرف اشارہ کرو؟ لوٹ کے آؤ معنی کی طرف، اس کے ذریعے سے تم
حقیقی معنی کی طرف لوٹ کے آؤ کہ ثابت کس کو کرو؟ معنی کی طرف، کہ وہ ذات معنی رکھتی ہے، یعنی اس معنی سے متصف ہے، رب کے معنی سے متصف ہے، الوہیت کے معنی سے متصف ہے، اور ایسی شے ہے جو اشیاء کا خالق ہے اور اس کے بنانے والا ہے۔ وَنَعْتِ هَذِهِ الْحُرُوفِ، اور ان حروف کی صفت کی طرف آؤ، ان حروف کی صفت کی طرف، یعنی وَهُوَ، اور وہ کیا صفت؟ وَهُوَ معنی سُمِّيَ بِهِ اللَّهُ، یعنی نعت کی سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ وہ معنی ہے جس معنی کو اللہ کا نام دیا گیا ہے، بس اللہ نام ہے، اس نام کے ذریعے سے کہاں پہ یہ نام ہمیں پہنچاتا ہے؟ ذات تک ہمیں پہنچائے گا۔ اس کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید دقت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آپ غور کریں، ہر لفظ معنی سے مربوط ہوتا ہے یا نہیں؟ ابھی ادھر معنی سے مراد معنی حقیقی خارج میں موجود معنی ہے، وَإِلَّا لفظ کا معنی ذہنی معنی تک پہنچاتا ہے، اور ذہنی معنی کہاں اشارہ کرتا ہے؟ خارج میں جو موجود حقیقت ہے۔ لیکن ادھر امام علیہ السلام کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان الفاظ کے ذریعے سے خارج میں جو حقیقت الہی موجود ہے، ذات الہی موجود ہے، تو وہ مراد لو۔ ہم اس ذات کو، جیسے کائنات میں ہر شے کا نام آپ نے رکھا ہے، روڈوں کا نام ہے، پہاڑوں کا نام ہے، شہروں کا نام، ممالک کا نام، بندوں کا نام، ذوات کے نام ہیں یا نہیں؟ ان ناموں میں اور ذات میں فرق ہے یا نہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام میں اور ذات میں فرق ہے۔ اسماء الہی ذات الہی نہیں ہے، شرک ہوگا۔ اسم کے ذریعے سے کہاں تک پہنچا جاتا ہے؟ معنی تک۔ صحیح، امام نے بھی یہاں پہ یہ بیان فرمایا کہ یہاں پہ معنی کو ثابت کرو، اس کی حقیقت ذات موجود ہے، اور اس ذات کے ساتھ، کہ اس ذات کے لیے میں یہ نام تجویز کر رہا ہوں، یہ نام میں اس کو دے رہا ہوں۔ والرحمن والرحیم والعزیز واشباہ ذالک من اسمائہ، رحمان ہے، رحیم ہے، عزیز ہے، یا اس طرح کے دیگر اسماء الہیہ، وہ سارے اللہ کے اسماء ہیں۔ وَهُوَ الْمَعْبُودُ جَلَّ وَعَزَّ، وہ حقیقی ذات کیا ہے؟ وہ معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ فقال له سائل فإنا لم تجد موہوما الا مخلوقا، تو پھر سائل نے امام علیہ السلام کی خدمت میں کہا کہ ہم تو دیکھتے ہیں جس کا بھی تصور کریں وہ فقط مخلوق کی ہمیشہ ہوتی ہے، اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ تصور، اگر ہم تصور نہ کریں تو جان نہیں سکتے، تصور کریں تو کیا ہوتی ہے؟ مخلوق۔ یعنی اگر ہم بالکل ہی تصور نہ کریں، توحید کا کوئی تصور میرے ذہن میں ابھرتا ہی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق کوئی تصور اور معلومات یا معنی یا مفہوم میرے ذہن میں ہے ہی نہیں، تو پھر تو کوئی معرفت ہی نہیں ہے۔ بالآخر معلومات کس شکل میں ہوں گی؟ موہوم ہوں گی، تصور کی صورت میں ہوں گی، معنی کی صورت میں ہوں گی، شکل ضروری نہیں ہے۔ مثلا بہت سارے الفاظ ہیں، مثلا وجود کہتا ہوں، ہونا، اب اس کی کوئی شکل آپ کے ذہن میں نہیں بنتی۔ میں مثال کے طور پہ اسی طرح سے کہتا ہوں شیء، چیز، کوئی شکل آپ کے ذہن میں نہیں بنتی، معنی ہے، لیکن بالآخر تصور تو کیا نا آپ نے، بس تصور نہ کریں تو کوئی آپ کے پاس معلومات اور